جو معاشرے برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ معاشرے برائیوں کا گڑھ بن جاتے ہیں، وہ معاشرے برائیوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر سگریٹ عام ہے، لوگ سگریٹ پیتے ہیں۔ سگریٹ کیوں نہیں رک رہی؟ اس لیے نہیں رک رہی کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہوا تو باپ بیٹے کو سمجھا دیتا ہے، بہت زیادہ ہوا تو چچا بھتیجے کو سمجھا دیتا ہے، بس۔ لیکن دوست مل کے سگریٹ پیتے ہیں، باپ خود سگریٹ پی رہا ہے، چچا خود سگریٹ پی رہا ہے۔ اگر ایک دوسرے کو اس برائی سے منع کرنا شروع کر دیں کہ یار پلیز آپ سگریٹ نہ پئیں، پلیز آپ سگریٹ نہ پئیں۔ پبلک پلیس کے اوپر تو سگریٹ پینا ویسے ہی جرم ہے، لیکن ہمارے پبلک پلیس پہ پی رہے ہوتے ہیں لوگ، چپ کر کے بیٹھے رہتے، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بات کرتا۔ وہاں اگر جا کے ان سے بات کی جائے کہ بھائی صاحب یہ پبلک پلیس ہے، یہاں پر سگریٹ پینا جرم ہے، آپ کی بھی صحت کے لیے نقصان دہ، دوسروں کی صحت کے لیے نقصان دہ، خود اپنی صحت تو تباہ کرے، بقیہ تو نہ پریشان کرو۔ آپ دیکھیں کہ جہاں منع کیا جائے نا وہاں رک جاتے ہیں۔ بیسیوں مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سگریٹ پی رہے تو دوسرے بس کے اندر جیسے کوئی سگریٹ پی رہے نا تو دوسرے بھائی صاحب بس ہے یار، دوسروں کا خیال کریں آپ، تو وہ آدمی فوراً بجھا دے گا۔ وہ منع کیا تو رک گیا، نہیں منع کرتے تو وہ پی رہا ہے، اس کو دیکھا کہ دوسرا جو اس کے پیچھے والا نا اس کے اندر بھی انگڑائیاں آنی شروع ہو جائیں گی نا، وہ کہا اچھا بھی یہ پی رہا ہے، چلو اب یہ طرح مجھے بھی لگا دینا، وہ بھی پینا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ منع کر دیں گے تو وہ رک جائے گا۔ اب چونکہ سگریٹ سے معاشرتی طور پہ منع نہیں کیا جاتا اس لیے لوگ رکتے ہی نہیں۔ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے پڑھا کہ ایک ملک کے اندر ایک پاکستانی جو کسی ملک میں گیا تو ٹیکسی کے اندر اس نے سگریٹ چلانے کی کوشش کی، تو سگریٹ سلگانے لگا نا، تو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا او بھائی صاحب آپ سگریٹ پی رہے ہیں؟ آپ اس نے کہا یار کون دیکھ رہا ہے، میں کار کے اندر ہوں نا۔ اس نے کہا جرم ہے۔ اس نے کہا کار کے اندر کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں نا۔ اس نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں، میری کار میں بیٹھ کر سگریٹ نہ پیئے، آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور روڈ کے اوپر سگریٹ نہیں پی سکتے، اس طریقے سے منع کر دیا اس نے۔ اس کو نصیحت ہوگی کہ نہیں پینا، اب پورے سفر میں بعد میں اس نے نہیں پی ہوگی، لیکن اگر پہلے ہی اس کو منع نہ کرتا تو ہر ٹیکسی کے اندر وہ سگریٹ پیتا۔ تو بات یہ ہے کہ برائیوں کو منع کرتے ہیں تو برائیاں رکتی ہیں، جب نہیں منع کرتے تو آہستہ آہستہ پھیلتی پھیلتی پورا معاشرہ اس کے اندر لگ جاتا ہے۔ ہر چیز کے اندر یہی ہوتا ہے۔ یہ پورے ملک کے اندر اگر یہ نشہ اور یہ چرس اور یہ چیزیں اگر عام ہوتی ہے، جیسے ہمارے اسکولوں کے اندر نکل رہی ہیں، ہمارے جو کالجز کے اندر جو ہے نا وہ یہ نشئی اور چرس پینے والے اور ہیروئن پینے والے اور پتہ نہیں کون سے رنگ برنگے نشے کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بھرے پڑے، باقاعدہ وہاں پر اسٹوڈنٹ ہی اس کی جو ہے نا وہ سیل پرچیز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری بہاریں یہ کس وجہ سے؟ قانون نے جو کرنا تھا وہ قانون نے وہاں غفلت کی، لیکن اس سے زیادہ غفلت تو خود وہاں کے اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں نے کی نا۔ یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی یہ کر رہا تھا، نشہ پی رہا تھا، تو وہ کون سا جو ہے وہ کسی پلنگ کے نیچے جا کے نشہ پی رہا تھا؟ وہ بقیہ کے درمیان ہی بیٹھ کے پیتا تھا نا۔ بقیہ نے اس کو منع نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا آہستہ آہستہ یہ بھی نشے پہ لگ گئے۔ پھر ساتھ والے کمرے والوں نے منع نہیں کیا تو آہستہ آہستہ وہ بھی لگے، پھر ساتھ والوں نے منع نہیں کیا آہستہ آہستہ وہ بھی لگے، کلاس نے منع نہیں کیا آہستہ آہستہ وہ بھی لگے، اور پتہ نہیں کتنے استاد بھی لگے ہوں گے ساتھ ہی۔ تو بات یہ ہے کہ برائی کو روکیں گے تو برائی روکے گی، نہیں روکیں گے تو معاشرے کے اندر پھیل جائے گی۔ ہر چیز کو قانون کے اوپر نہیں ڈال دیا جاتا کہ قانون اپنے ڈنڈے سے ہی اس پہ آ کے عمل کروائے، کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو اچھا کرنا ہے، انسانی بھی بنانا ہے اور اسلامی بھی بنانا ہے۔ انسانی بنانے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے، اسلامی بنانے کے لیے آپ کو اس کے اعتبار سے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔